وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس کے توفیق سے ایک عشرہ آج ہم لوگوں نے مکمل کر لیا، یعنی 10 دن 10 راتیں رمضان المبارک کی مکمل ہو چکے. کل کے دن کے بعد 10 دن بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہی زندگی ہے اور یہی حیات ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ابھی ہم لوگ سب تیاری کر رہے تھے، رمضان آنے والا ہے، آنے والا ہے، کیسے ہوگا، کیا پروگرام ہوگا، کیا کچھ ہوگا. آ کر کے 10 دن 3 حصوں میں سے ایک حصہ نکل گیا. اب کامیابی اس میں ہے کہ کاش ہم میں سے کسی کو پتہ چل جاتا کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی عبادتوں کو اس کی قبول کر لیا ہے، تو ہم اس کو مبارکباد ہی دیتے. اور ہم میں سے کسی کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ نے اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کیا ہے، تو ہم اس کی تعزیت کرتے، اس کے دلجوئی کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین ان کی عبادتوں کو قبول کر لے. پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، ہم تیرے عاجز اور تیرے کمزور بندے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کوشش کر کے ہم تیری عبادت بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تیری رضامندی چاہتے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اے اللہ رب العالمین، ہم کو جنت میں داخل فرما دے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے. یہ دعا ہمیشہ انسان کو مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو قبول کر لے، کیونکہ عبادت کے ختم کرنے کے بعد اللہ نے جو دعا سکھلائی ہے وہ دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ، تو اس کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ تو توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کو بخشنے والا مہربان ہے. اب یہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہیں، غور کیجئے. یہ جو بیچ کا 10 دن ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت امتحان کا دن ہے. 10 دن میں انسان کا جوش خروش بہت بلند ہوتا ہے. یہ بیچ کے جو 10 دن ہیں، اس میں آدمی یا تو کمزور پڑتا ہے یا پھر گھر کے مارکیٹنگ میں، گھر کے ضرورتوں کو پورا کرنے میں، عید کی تیاری میں اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے، لگا لیتا ہے. اور آپ سڑکوں پر گھوم کر دیکھ لیں، ٹیلروں کی دکان پر جا کر دیکھ لیں،
جتنی عورتوں کی بھیڑ ہے اس سے زیادہ مردوں کی جتنی بھیڑ ہے اس سے کئی زیادہ عورتوں کی بھیڑ ہے. لائن لگائے ہوئے ہیں لوگ. کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ جسم کے سنوارنے کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ دل کے سنوارنے کا ہے, تقوی اختیار کرنے کا ہے, اللہ رب العالمین کی رضامندی کا مہینہ ہے. ہاں, ہم یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ آدمی اچھا نہ پہنے, آدمی مارکیٹنگ نہ کرے, آدمی اچھا نہ کھائے, لیکن اگر وہ عبادت کی قیمت پر ہے تو جان لیجئے بہت گھاٹا ہے, بہت نقصان ہے, بہت نقصان ہے. یہ دن پھر ہماری زندگی میں لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے. یہ 10 دن جو گزر گئے کبھی نہیں آئیں گے زندگی میں, چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیجئے, آنے والا نہیں ہے. کیا ہم نے تیاری کی؟ کیا ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ یہ محاسبہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. غور کیجئے گا اس مسئلے کے اوپر. اور اگر کما حقہ ہم نے نہیں کی ہے, کوتاہی کی ہے, تو چلیے ابھی بہت کم حصہ گزرا ہے, زیادہ حصہ باقی ہے. ان زیادہ حصوں میں کوشش کر کے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کر کے, زیادہ حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تمہیدی گفتگو تھی جو ایک عشرے کے گزرنے کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ویسے آج جو تفسیر ہم آپ کے سامنے جس سورت کی کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء, اس کے چند منتخب آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو. یہ سورت بھی مدنی سورت ہے, اور مدنی سورت میں بھی اللہ رب العالمین نے عام طور پہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے خطاب کیا ہے. عام طور پہ جو مدنی صورتیں ہیں, علماء جو صورتوں کی پہچان بتاتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں اگر آپ کو پہچان کرنا ہو تو دیکھیے جس میں زیادہ یا ایھا الناس استعمال ہوا ہے سمجھیے وہ مکی صورت ہے, اور جس میں یا ایھا الذین آمنو زیادہ استعمال ہوا ہے سمجھیے وہ مدنی صورت ہے. لیکن کبھی کبھی مدنی صورتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے مسائل کے اہمیت کے تحت یا ایھا الناس کا تذکرہ کیا ہے. جیسے اس سے پہلے توحید کے مسئلے میں یا ایھا الناس اعبدوا, توحید کو اختیار کرنا سب کے لیے ضروری ہے, اور ویسے ہی یہاں اس مسئلے میں اللہ رب العالمین نے بھی یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرنے کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے شادی بیاہ کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے, اور شادی معاشرے کے ہر فرد کی ضرورت ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو, ہر فرد کی ضرورت ہے. یہ کوئی آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے, اور شادی کرنا یہ ہر سماج, ہر سوسائٹی, ہر دھرم, ہر دین کے اندر ہے. لوگ شادیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے ایمان لانے, اے وہ لوگو, اے لوگو, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. کس رب سے ڈرو؟ الذی خلقکم, اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا, اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا. تو کیا کوئی اور رب بھی ایسا ہے جس نے ہم کو پیدا نہیں کیا؟ بولیے. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کرنے سے ایسا ہوگا, ایسا نہیں کرنے سے ایسا ہوگا, کہتے ہیں نا. اس کے پاس جاؤ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قید کاشف. کیا کہتے ہیں؟ قید کاشف. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بتانا چاہ رہا ہے, ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے, میرے علاوہ کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ.
اس اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، ایک نفس سے۔ نفس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ گویا آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ڈارون کے نظریے کی تردید کر دی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان ارتقائی مخلوق ہے، پروسیس سے بنا ہے، پہلے کیڑا تھا، پھر ترقی کر کے مچھلی بنا، پھر ترقی کر کے بندر بن گیا، پھر اور ترقی جب کیا تو انسان بن گیا۔ جو اس نظریے کا ماننے والا ہے اس کو کہیے ٹھیک ہے، تمہارے باپ دادا بندر ہوں گے، ہمارے نہیں۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو سب سے بہترین سانچے میں، سب سے بہترین خلقت میں پیدا کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہم لوگوں کے قد چھوٹے ہو گئے ہیں، ورنہ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام 60 فٹ کے تھے۔ کتنے؟ 60 فٹ کے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے جب ہم جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ 60 فٹ کے ہو کر جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا اور اس کا احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اسی صورت میں ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس نظریے کی تردید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن عظیم کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، ایک لفظ میں اس نے سائنس کے ایک آدھے دنیا کا گھروندے کو الٹ کے رکھ دیا۔ کہا نہیں چلے گا، تم جو نظریہ لاتے ہو یہ نظریہ درست نہیں۔ کہا من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا۔ سورہ بقرہ میں تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لہذا مزید تفصیل ہم یہاں پہ نہیں کریں گے۔ کہا من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ان کے جوڑے کو پیدا کیا۔ جوڑے سے مراد ان کی بیوی ہے حضرت حوا۔ حضرت حوا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں رکھا تو جنت میں کوئی ان سے گفتگو کرنے والا نہیں تھا، بات چیت کرنے والا نہیں تھا، تو اداس ہوتے تھے، اداس رہتے تھے۔ یعنی آدمی، انسان یہ ایک سوشل جانور ہے، جانور کہیے یا اینیمل کہتے ہیں عام طور پہ لوگ، جاندار کہیے، جانور نے کیا کہ جاندار کہیے، یہ ایک ایسا جاندار ہے جو سماج اور سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب اس کو سزا دینی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جیل میں بند کرتے ہیں، اور جیل کے اندر بھی سخت سزا دینی ہوتی ہے تو الگ سے کوٹری میں بند کر دیتے ہیں، جس سے کسی سے بات چیت وہ نہیں کر سکتا، یہ سزا ہے اس کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ضرورت کو اللہ رب العالمین نے پوری فرما دی۔ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو بنایا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت حوا کو اللہ رب العالمین نے پسلی کی ہڈی سے بنایا، بائیں پسلی کے ہڈی سے۔ اور انسان کے جسم کے اندر جتنی ہڈیاں ہیں، غور کیجئے، ان تمام ہڈیوں میں سب سے ٹیڑھی ہڈی کیا ہے؟ پسلی کی ہڈی ہے، وہاں سے اللہ نے بنایا۔ اچھا، ایک اور نقطہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ہڈی ٹیڑھی پسلی کی ہے، لیکن پسلی کے ہڈیوں کے اندر جو چیز ہے وہ سب سے قیمتی ہے، دل، خاص کر کے بائیں پسلی کے نیچے۔ اگر ذرا سا دل کے اندر معاملہ خراب ہو گیا تو پورا کا پورا جسم ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہڈی سے بنایا عورت کو، یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ دل سے لگانے کی چیز ہے، عورت سنوارنے کی چیز ہے،
اس سے لطف اندوز ہونے کی چیز ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اس کے اوپر زیادتی نہ کی جائے، بلکہ اس کی حفاظت کی جائے جس طرح سے دل کی حفاظت آدمی کرتا ہے. ہر طرح کی چیز سے، پردے سے، سماج و سوسائٹی میں برے لوگوں کی نگاہوں سے، تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جس طرح سے انسان اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کی حفاظت کی جائے. اللہ رب العالمین نے اس تنبیہ کے لیے عورت کو پسلی کے ہڈی سے بنایا. اچھا، ایک اور نقطہ یہاں جانیے. کہا آدمی کے جسم کے ہڈیوں میں سب سے ٹیڑھی ہڈی یہی پسلی کی ہڈی ہے. مطلب یہ ہے کہ عورتوں میں نزاکت ہوگی. ہو سکتا ہے تمہارے تمام باتوں کو ماننے پر وہ راضی نہ ہو. کچھ چیزیں، کچھ سیڑھیاں تمہیں نیچے اترنی پڑیں گی، کچھ سیڑھیاں اسے نیچے اترنی پڑے گی. دونوں معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا المرأة عورت خلقت من ضلع، پسلی کی ہڈی سے بنائی گئی ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی کی ہڈیاں جسم کی ہڈیوں میں سے سب سے ٹیڑھی ہڈی ہے. اوپر کی ہڈی یہاں سے بنائی گئی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، کسرتہو، توڑ دو گے، معاملہ خراب ہوگا. وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اور تم اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، فَاسْتَمْتَعْتَ بِهَا، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. وَفِيهَا عِوَجْ، اس حال میں کہ اس کا ٹیڑھا پن باقی رہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی نزاکتوں کو قبول کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ رب العالمین نے انہی دونوں کے ذریعے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے، بہت سارے مردوں کو اور بہت سارے عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس اللہ کا نام لے کر کے تم رشتہ داریوں کا سوال کرتے ہو. رشتہ داریوں کا سوال کرتے ہو. قرطبی لکھتے ہیں کہ اگر، بڑی عظیم بات ہے، غور سے اس کو سنیے، کہا اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا تو کوئی بھی آدمی اپنی بچی کو ایک اجنبی آدمی کے حوالے نہیں کرتا، نکاح میں ہی صحیح نہیں کرتا. دونوں خاندان الگ الگ ہیں، ایک خاندان کی بچی ہے، ایک خاندان کا بچہ ہے. نکاح کے مقدس رشتے میں یہ دونوں بند جاتے ہیں، شادی بیاہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے محض کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جوڑے کا انتظام فرمایا. اس رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو، اس کو توڑنے سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ذریعے سے تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ رشتہ داری کو تم نے توڑا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رحم جو ہے، یہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اے اللہ جو مجھ کو جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ دے، اور جو مجھ کو توڑتا ہے تو اس کو تباہ و برباد کر دے، تو اس کو توڑ دے. لہذا رشتہ داریوں کو توڑنے سے آدمی کو بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رقیب ہے، نگہبان ہے، تم کو اپنے نگہبانی میں لیے ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو تم کو ایک عورت کا ذمہ دار بنایا گیا نکاح کے ذریعے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے مالک ہو گئے، اب جیسا چاہے اس کے اوپر سلوک کرو، برا سلوک کرو، اس سے غلط بیوہار کرو. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی توجہ مبذول کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کمزور مخلوق عورت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارا ذمہ دار
تم کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے، لیکن اللہ تمہارے اوپر تم سے بڑا ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے. اگر تم اس کے اوپر ظلم کرو گے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ عرب میں جب کسی شخص کے پاس یتیم بچوں کی پرورش کی ذمہ داری دی جاتی تو وہ کیا کرتا، اگر مان لیجئے اس کے پاس بکریاں ہیں اور اس کے پاس بھی بکری ہے، تو اس کے موٹی تازی بکری کو لے لیتا اور اپنی دبلی پتلی بوڑھی بکری رکھ دیتا اور کہتا بکری کے بدلے میں بکری. یہ کہتا. اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، یتیموں کے مال کو، ان کے اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ تفسیر آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کر کے کھاؤ مت. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیم کا مال کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اس آیت کی شان نزول ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی یتیمہ ہوتی بچی تو وہ کیا کرتا، اس سے زبردستی شادی کر لیتا اور اس کے مال کو بھی لے لیتا اور اس کا مہر بھی نہیں دیتا تھا، مہر بھی نہیں دیتا تھا. اللہ رب العالمین نے جاہلیت کے اس طریقے سے لوگوں کو منع کیا. کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم یتیم کے سلسلے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو تم کو جو پسند ہو نکاح کرو، 2 3 3 4 4. اور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی شادی کرو. اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا لونڈیاں ان سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ سب سے آخری بات ہے کہ تم گناہ نہیں کرو گے. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے اس بات سے کہ تم غریب ہو جاؤ. یعنی آدمی کے جب خرچے بڑھیں گے اور آمدنی اس کی کم ہوگی تو کیا ہوگا؟ غریب ہوگا. اس کی ضرورتیں بڑھیں گی. زیادہ اگر شادی کر رہا ہے، کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کرنے کی، لیکن کر رہا ہے زبردستی کا، تو پھر ہوگا کیا؟ کمزور ہوگا. اللہ تعولو یعنی جن کو تم کو خرچہ دینا ضروری ہے، تم ان کے خرچوں کو پورا نہ کر سکو. اس سلسلے میں آدمی اپنے تعلق سے زیادہ سمجھدار ہے کہ اس کو اس معاملے میں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو. یہاں ایک پوائنٹ کو سمجھیے. شادی بیاہ کے معاملے میں سارا کچھ طے کرتے ہیں ہم لوگ، کب ڈیٹ ہے، کب کہاں ہے، کس ہال میں ہونی ہے شادی، بارات دن میں ہے یا رات میں ہے. مہر کی رقم کون طے کرتا ہے؟ بولیے. ہاں، کرتا کون ہے؟ لڑکی کے والد کرتے ہیں. ہاں، لیکن لڑکی کے والد کو طے کرنے کا حق نہیں. لڑکی سے پوچھنا ہے. کس سے پوچھنا ہے؟ لڑکی سے پوچھنا ہے کہ آپ کا رشتہ فلاں جگہ سے ہے، آپ کتنا مہر چاہتی ہیں. بھائی یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں کوئی شرم کرنے کی بات نہیں. اور جو مہر طے ہو
وہ مہر فوراً ادا بھی کر دینا ہے. لوگ شادیوں میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن مہر کو ادھار رکھتے ہیں, نہیں دیتے ہیں مہر. اور یہاں تک کہ جب موت ہو جاتی ہے تو شوہر کے لاش کے پاس عورت کو لے کر آیا جاتا ہے, اور بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں پرانے زمانے میں کہتی ہیں مہر بخش دو, معاف کر دو مہر. جائز نہیں ہے. علماء نے جو کلام کیا ہے اس مسئلے کے اوپر, اگر میں وہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کروں تو کیا سے کیا ہو جائے مسئلہ. اسی لیے میرے بھائیو, اگر ادھار ہے کسی کا تو جتنا جلد ہو سکے اس کو ادا کیجیے, اور اس یہ پر مت رہیے کہ ہم پھر بعد میں ادا کر دیں گے. بلکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ جب تک وہ مہر کی رقم ادا نہ کر دے تب تک وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حقدار بھی نہیں ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر عورت کمزور ہے, یتیم ہے, غریب ہے تو اس سے شادی کر لیتے, اس کا مہر نہیں دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا, روکا, اور کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, لیکن مہر کی رقم عورت کو دے دی گئی, اور عورت اگر یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا شوہر کمزور ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, کاروبار اس کا ٹوٹ گیا ہے, وہ اپنے مہر کی رقم میں سے کچھ نکال کر کے اگر دیتی ہے شوہر کو خوش دلی سے کہ لیجئے اس کو خرچ کیجئے, کاروبار میں لگا دیجئے, تو آپ اس کو لے سکتے ہیں, اس کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خود سے اگر دے تو زبردستی نہیں کرنا, یہ نہیں کہنا کہ مہر میں ہم نے تم کو وہ دیا تھا چلو نکال کے دو, نہیں, وہ آپ کا مال نہیں ہے, وہ مال اسی کا ہے. اب جب مال اس کا ہے تو زکوٰۃ بھی کون نکالے گا؟ مہر کے رقم میں وہ نکالے گی زکوٰۃ, عورت نکالے گی زکوٰۃ, الا یہ کہ شوہر اس کے طرف سے نکال دے زکوٰۃ تو یہ شوہر کا احسان ہوگا اس کے اوپر. لیکن اگر کوئی شوہر کہہ دے کہ تمہارے مال میں, یعنی مثال کے طور پہ کسی کے پاس 20 تولہ ہے سونا مہر کا رکھا ہوا ہے اس کے گھر میں, شوہر کہہ دے کہ ہم تمہارے 20 تولہ سونے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اس کو تم کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا, تو اس کو چاہیے کہ وہ عورت نکالے گی زکوٰۃ, کیونکہ وہ شوہر کا مال نہیں ہے. اس میں سے 1 روپیہ بھی بغیر اس کے اجازت کے, عورت کے اجازت کے شوہر خرچ نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں مسائل کو جی؟ اور یہ جانیے, اگر عورت مالدار ہے, چاہے کسی بھی طرح سے ہو, بزنس کرتی ہو یا کوئی اور کام, اور شوہر غریب ہے, تو عورت اگر چاہے اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنے شوہر کو دینا تو وہ دے سکتی ہے. لیکن شوہر اگر چاہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی کو دے تو نہیں دے سکتا ہے. یہ مسئلہ سمجھیے گا. اس لیے نہیں دے سکتا ہے کہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے وہ بیوی کی کھانا خرچہ, دیکھ ریکھ, اس کے ضرورتوں کا انتظام کرے, لیکن بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کی دیکھ ریکھ اور کھانے خرچے کا انتظام کرے. اس لیے اگر بیوی زکوٰۃ والی ہے تو وہ اپنا, اور اگر شوہر محتاج ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے, تو بیوی اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ اپنے شوہر کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے. یہ مسئلہ جانیے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ, اگر وہ اپنے سے کچھ مال تم کو دے دیتی ہے, فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا, تو اس کو تم کھاؤ, وہ تمہارے لیے حلال ہے, تمہارے لیے طیب ہے, پاکیزہ روزی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ عورت کے مہر کا رقم ہے تو ہم کیوں کھائیں, اگر وہ خوشش دیتی ہے تو کھا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, بے وقوفوں کو تم اپنا مال مت دو. یہاں بے وقوف سے مراد 2 معنی کیا ہے مفسرین نے. ایک معنی تو یہ کیا ہے کہ بے وقوف سے مراد یہاں یتیم چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں, بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں. تو ظاہر ہے جس کو مال خرچ کرنا نہیں آتا ہے وہ مال کے تعلق سے بے وقوفی ہوا نا. ایک چھوٹے بچے کو آپ 2000 روپے کا نوٹ پکڑا دیجئے گا, وہ منہ میں لے کر کے بھگا دے گا یا اس کو پھاڑ کے پھینک دے گا. لیکن اگر کسی عقل مند بچے کو دیجئے گا تو وہ کیا کرے گا؟
اس کی حفاظت کرے گا، اس کو پیسے کی قیمت معلوم ہے. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفہا سے مراد آدمی کی بیوی ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ ہم بیویوں کو بیوقوف کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ معنی کیا ہے. کہا کیوں کیا ہے؟ دیکھیے کتنی عظیم ربط ہے. کہتے ہیں وَآتُوا السُّفَہَاءَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ أَمْوَالَكُمْ. آدمی جو کما کے لا رہا ہے بیوی کے حوالے کر دے رہا ہے. وہ زمین خریدا بیوی کے نام سے، وہ بلڈنگ بنایا بیوی کے نام سے، وہ کیا بیوی کے نام سے. کل چل کر کے اختلاف ہوا کسی مسئلے میں، بیوی مال لے کر کے چمپت، آپ آ گئے سڑک پہ. ہوا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ نے مال کی حفاظت کی ذمہ داری قیم تم کو بنایا ہے، تم ذمہ دار ہو. تم اپنا مال اس کے حوالے نہ کرو. ہاں ٹھیک ہے، ضرورت ہے، آپ کو سونا بنوانا ہے، چلیے ہم آپ کو بنوا دیتے ہیں جتنی ہماری حیثیت ہے. لیکن سب چیز اسی کے نام سے کر رہے ہیں. ہر چیز، کہیں زمین خرید رہے ہیں، کہیں کچھ خرید رہے ہیں، کہیں کچھ خرید رہے ہیں، سب اس کے نام سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دین دیکھیے کتنا مضبوط ہے. کہتے ہیں کہ تم جتنا کماتے ہو کمائی بھی اپنی بیوی کو نہ بتلاؤ. اللہ اکبر. یعنی ہماری کتنی تنخواہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی تنخواہ اپنی بیوی کو نہ بتلائیں. کہا کیوں؟ مجاہد شاگرد ہیں ان کے، پوچھا کیوں ایسا ہے؟ کہا اگر تمہاری تنخواہ کم ہے نا، آمدنی اگر کم ہے تو بیوی عزت نہیں کرے گی. اللہ اکبر. اور اگر آمدنی زیادہ ہے تو اس کے مطالبات بڑھ جائیں گے. ڈیلی کہے گی ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے. اس کے ضروریات بڑھ جائیں گے. اسی لیے کیا کما رہا ہے کیا نہیں کما رہا ہے، آدمی اس کو سیکرٹ رکھے، اپنے پاس رکھے. یہ سب نسخہ ہے تاکہ انسان اپنی خانہ داری زندگی، امور خانہ داری کو، اپنے گھریلو زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے. آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کتنا کما رہے ہیں. آپ کی ضرورت کیا ہے آپ بتائیے. اگر میرے بس کی چیز ہے تو ہم آپ کی ضرورت کو حتی الامکان پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہماری جیب اجازت دیتی ہوگی تو ہم اس کی کوشش کریں گے. اب کچھ لوگ ہوتا کیا ہے، جو تنخواہ ملی لے کر کے آئے پکڑا دیا، اور دوسرے دن سبزی لے کر جھولا لے کر کھڑے ہیں، ذرا پیسہ نکال کے دینا، ہم جا رہے ہیں سبزی لانے کے لیے. منع کیا شریعت نے؟ نہیں. آپ کو ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی، آپ کو ذمہ داری ہے. اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کو ہے. آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے. اور ایسا بھی نہیں کہ آدمی بخیل ہو جائے، مال کو دانت سے پکڑے ہوا ہے، بیوی کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پا رہا. جو اس کے جائز ضروریات ہیں ان جائز ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو رقم چاہیے، مرد کو چاہیے کہ وہ رقم ان کو دے دے. کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. لیکن اس مال سے تم ان کو کھلاؤ. وَاكْسُوهُمْ، اچھا کپڑا پہناؤ. یہ اچھا ہے، اچھا کپڑا پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھا کھلا کے اچھا پہنا کر کے احسان مت جتلاؤ. یہ مت کہو کہ فلاں دن فلاں ہوٹل میں لے جا کھلایا تھا، احسان بھول گئی. تم کو اس دن جا کر کے اتنے روپے کا ساڑی خریدا تھا، بھول گئی. اس دن لے جا کر کے اتنے روپے کا سننا دلوایا تھا، بھول گئی. آج میری قدر نہیں کرتی ہو. یہ احسان نہیں جتلانا ہے. شریعت نے اس سے منع کیا. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. یتیم کا مال جس کے پاس رکھا ہوا ہے، وہ یتیم اگر جوان ہو گیا تو اس کا امتحان لو. مال دینے سے پہلے اس کا امتحان لو. یعنی کچھ مال اس کو دیا جائے شروع میں اور کہا جائے ٹھیک ہے چلو بزنس کرو یا تجارت کرو، جو کرنا ہے کرو. اگر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ مال صحیح سے استعمال کر رہا ہے، آپ نے دیا تھا 10,000 روپے لیکن اس کو وہ 12,000 بنا دیا یا 13,000 بنا دیا، یعنی مال اچھے سے بزنس کر لے رہا ہے، ڈیل کر لے رہا ہے، تب جا کر کے اس کو پورا مال
دینا ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، اگر دیکھ لیے آپ کے مال خرچ کرنے میں وہ راشد ہے، یعنی اچھا ہے، 10,000 دیا تھا اور ایک ہفتے میں دوستوں کے ساتھ مل کر کے کھا پی کر کے پورا ختم کر دیا، تو اب اس کو وہ مال نہیں دینا، کیونکہ مال جب دیجیے گا پورا مال وہ برباد کر دے گا۔ اس کو سکھانا، جب وہ سیکھ جائے اس کے بعد اس کا مال دیجیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یتیم کے مال کو اسراف کرتے ہوئے مت کھاؤ کہ یہ بڑا ہوگا تو مال چھین لے گا، اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی مال کو کھا کر کے ختم کر دو، ایسا بھی نہیں کرو۔ کہا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو آدمی مالدار ہے اور اس کے ذمے میں اگر یتیم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کے کھانے سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر یتیم کا دیکھ ریکھ کرنے والا فقیر ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اتنا خرچ کرے جتنا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ایک آدمی کو ایک دن میں یا ایک مہینے میں خرچ کرنے کے لیے ضرورت پڑتا ہے، اتنا ہی لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب یتیموں کو ان کا مال تم دو تو اس وقت گواہ رکھو، گواہ کو بلا کر کے گواہوں کے سامنے میں دو، بند کمرے میں مت دو، نہیں تو ہو سکتا ہے کل اختلاف ہوگا کہ انہوں نے ہم کو نہیں دیا، انہوں نے ہمارا مال رکھ لیا، تو ایسا مت کرو، گواہوں کے سامنے میں دو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ رب العالمین بہترین حساب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں لوگ، بس 2 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں، کل کے درس کے لیے تمہید بنا رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے مال میں سے مردوں کو مال دیتے تھے، جوان لوگوں کو مال دیتے تھے، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو ان کے والد کے انتقال کے بعد مال نہیں ملتا تھا، اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی مال نہیں ملتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس پرتھا کو، اس رسم کو، اس رواج کو ختم کیا، اور قرآن مجید کی آیت وراثت کے تعلق سے نازل فرما دی۔ وہ آیت کیا ہے؟ یعنی انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، اس کے وارثین میں، اس کی پوری تفصیل ہم انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔